لانی اور میں اکثر کہا کرتا ہوں یہاں اگر کوئی امیر بندہ بیٹھا ہے تو کتنا امیر ہوگا، اور حضرت ہم تو اس غریب دور سے تعلق رکھتے ہیں کہ جب پیسے کاغذ کے ہیں حضرت. اس آسمان اور زمین نے وہ بھی دور دیکھا ہے کہ جب پیسے سونے اور چاندی کے ہوا کرتے تھے حضرت. کتنے امیر لوگ تھے، اور اس نے تو کہا تھا زمینیں چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے کسرے دارا نہ گورے سکندر، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. حضرت ہم تو شے ہی کچھ نہیں حضرت. ہم وہ ہیں 14 سال 13 سال کی عمر میں ہمارا بچہ بالغ ہوتا ہے، 70 سال 75 سال 80 سال اوسط عمر ہے، ختم حضرت. عاد اور سمود وہ قوم ہے جن کا بچہ 400 سال کی عمر میں بالغ ہوا کرتا تھا، 1400 سال ان کی اوسط عمر ہوا کرتی تھی. زمین پر رہنا وہ اپنی توہین سمجھتے تھے، وہ کہتے ہیں یہ کیڑوں مکوڑوں کا کام ہے زمین پر رہنا. وہ پہاڑ توڑ کر وہاں رہا کرتے تھے حضرت وہاں. لیکن کیا ہوا حضرت، رے وہ بھی نہیں. اور تاریخ میں بڑے نام لکھے پڑے، ہم کچھ بھی نہیں ہے حضرت. ہم مرلوں والے بیٹھے ہیں، کنالوں والے بیٹھے ہیں. میں اکثر پروگراموں میں جا کر احباب کی اصلاح کی خاطر یہ بات کہا کرتا ہوں، بڑی بھی میں چھلانگ لگاؤں، بڑا بھی یہاں کو امیر بیٹھا ہے، کتنا امیر بیٹھا ہوگا، میں بڑی بڑی چال مارن لگا جی 1000 کلے، کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک تاریخ کا نام حضرت سکندر، جس نے 14 سال کی عمر میں 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کیا حضرت. 5 بر اعظم اس نے 21 سال کی عمر میں فتح کر لی. تاریخ نے فاتح عالم اس لیے لکھا، اگر مر نہ جاتا تو اس نوجوان نے واقعتاً ساری دنیا فتح کر لینی تھی. اور یہ اسپیشل پتر جتنے جوان بچے بیٹھے ہو، یہ یہود و نصارہ کی بہت بڑی ہمارے خلاف سازش ہے. ہماری جوانیوں کو انہوں نے زنگ لگا کے رکھ دیا. 21 سال کی عمر میں 15 لاکھ مربع میل فتح کر دیا حضرت. ایتھے 21 سال دے منڈے نو اما کچھڑ لاندی ہے نہیں، یہ تو چھوٹا ہے حضرت، یہ تو چھوٹا ہے. وہاں 17 سال کی عمر میں محمد بن قاسم حضرت سندھ فتح کر کے واپس بھی چلا گیا تھا. ایتھے 21 سال دا جوان منڈا ہے، لیکن اما کہندی نہیں یہ چھوٹا ہے، چھوٹا. پتہ نہیں کدو حضرت اسی وڈے ہونے، پتہ نہیں کدو وڈے ہونے. اپنی عمر پتر ضائع نہ کرو، یہ جوانی پھر ہاتھ نہیں آئے گی. میں اکثر جمعے میں کہا کرتا ہوں، اگر کوئی مجھے کہے نا کہ مانگ تیری ایک خواہش پوری کریں گے، تو میں کہتا ہوں میں یہی خواہش کروں گا میں پھر 17 تے لیا کھلا 35-36 کا ہو گیا مجھے. جڑی حضرت جوانی دی عبادت دا مزہ ہے، جڑے جوانی دے سجدے دا مزہ ہے، تانوں کی دساں حضرت کی مزہ ہونا سجدے. اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو پتر. کسے نے نہیں جی آ کے پوچھنا ہے، کسے نے نہیں جی آ کے پوچھنا ہے. پہلے تمہیں سنایا جنہاں لئی تو پاپ کمائی، کتنے نہیں تیرے کرتے. ہاں حضرت قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم چھوڑ چکے ہیں. قبر میں وہی آئیں گے جن کی سنتوں کو آج ہم نے ترک کر دیا ہے. نہ چھوڑو یار، اپنی جوانیاں ضائع نہ کرو. یہ جوانی بار بار نہیں آئی، یہ بہت بڑی نعمت ہے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است. جوانی میں اللہ سے یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ معصوم ہوتے ہیں، نبی خطا نہیں کرتے. یہاں توبہ سے مراد ہے اللہ سے لو لگانا. یہ جوانی میں اللہ سے لو لگانا یہ انبیاء کا شیوا. لگاؤ جوانی میں لو، پھر دیکھو تو صحیح حضرت وہ تمہارا کیا مول ڈالے گا. یہ حکیم صاحب بڑی خوبصورت بات کہا کرتے تھے، اے نہیں کہ کوئی بڑھے ویلے آئے گا تو وہ واپس چھوڑ دے گا، نہیں، وہ سے بھی نوازے گا. لیکن جب جوانی کا جوش ہو، جب خواہشوں کا زور ہو، بندہ ان خواہشوں کو دبا کر جب اللہ کے حضور آ کر جھکتا ہے نا، تو پھر تمہیں کیا بتاؤں حضرت رنگ کیا لگتا ہے. یہ امام یافعی نے رود الریاحین لکھی، اس میں حضرت لکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام سے نا کسی اللہ کے ولی کی دوستی ہو گئی. تو حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھتے ہیں حضرت آپ نے انبیاء سلام اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے، حضور نبی علیہ السلام کا دور مبارک دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق کا دور دیکھا، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت سیدنا علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ادوار دیکھے، تابعین کا دور دیکھا، تبع تابعین کا دور دیکھا، کبھی کوئی ایسا بھی ولی دیکھا جس کی آپ کو سمجھ ہی نہ آئی ہو کہ یہ ہے کیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا حضور نبی علیہ السلام کے دربار مبارک میں سلام پیش کرنے کے لیے. تو کیا دیکھتا ہوں وہاں امام عبد الرزاق، امام بخاری کے دادا استاد ہیں، کہتے ہیں آپ درس دے رہے تھے اور لوگ بیٹھ کر نا درس سن رہے تھے. فرماتے میں نے دیکھا کہ کونے میں ایک لڑکا اپنے گھٹنوں میں اپنا سر دیے بیٹھا ہے. فرماتے میں نے سمجھا شاید سویا ہے. میں گیا، میں نے اسے ہلا کر کہا اوئے نوجوان، وہاں امام عبد الرزاق درس دے رہے ہیں اور تو یہاں سویا ہے. اب اللہ کا رزاق صفاتی نام ہے،
تو ان کا نام تھا عبدالرزاق. تو آپ فرماتے ہیں اس نے سر تو نہیں اٹھایا، لیکن مجھے جواباً کہتا ہے وہاں وہ بیٹھے ہیں جو رزاق کے ابد سے سن رہے ہیں. جو درس دے رہے تھے ان کا نام تھا عبدالرزاق، اور کہتے ہیں یہاں وہ بیٹھا ہے جو ڈائریکٹ رزاق سے سنتا ہے. فرماتے میں نے کہا عمر تھوڑی یہ دعویٰ بہت بڑا کیتا. تو کہتے میں نے اسے مخاطب کر کے کہا اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو بتا میں کون. تو کہتے ہیں جب اس نے سر اٹھایا تو جی چاہا کہ اس کے چہرے کی پاکیزگی پہ قربان ہو جاؤں. جنہیں رجی جوانی بے داغ رکھی ہوئے پھر لاٹاں دے وجدی ہیں نا، پھر چہرے پر عجیب ہی پاکیزگی کا جنہوں ہی سادہ زبان کہنے ہیں جتی ستی حضرت جی. پھر چہرہ تو چمکتا ہے نا، اندر دا نور چہرے تے آندا ہے حضرت. اب فرماتے وہ مجھے جواباً کہتا ہے اگر میری فراست غلط نہیں تو تم ہجر ہو. کہتے اسے پتہ چل گیا کہ میں ہجر ہوں، مجھے نہیں پتہ چلا یہ کیا شے بیٹھی ہے. آؤ تو صحیح حضرت. پھر دیکھو وہ کیا منہ ڈالے. حکیم صاحب فرماندے ہیں یہ گوڈے رہ گئے، دند نکل گئے، اکھاں کمزور ہو گئی ہیں. پھر آ ڈیرا لایا تو کی لایا، لیکن یہ نہیں کہ آئے گا تو وہ نہیں. لیکن حضرت جب ہر شے پورے زور پر ہو تو پھر حضرت جو آئے گا پھر دیکھو تو صحیح وہ کرتا کیا ہے. وہ اقبال نے لکھا تھا نا، اقبال ایویں نہیں کہتا. اقبال کہتا ہے عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. ہاں بڑے جوان بچے بیٹھے ہو، اپنی جوانیوں کو ضائع نہ کرو. اور دوسری بات یاد رکھنا حضرت، یہ بات میری آج پلے باندھ لینا، اگر آج ہم برائی سے باز نہیں آئیں گے تو پھر یہ برائی کل ضرور ہمارے آگے آئے. حضرت بھی بیٹھے ہیں، علامہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زنا دین ہے. یاد رکھنا پتر، زنا دین ہے، واپس آئے گا ضرور. اس کی بیٹی کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کی بہن کے، یہاں تک لکھا ہے کہ اس کی دیوار کے ساتھ زنا کیا جائے گا. زنا واپس آئے گا. دھیان رکھیو پتر. اے او ٹویا جی جے کڈو گے تو کل کسی نہ کسی ساڈے نے بھی ضرور ڈگنا. دھیان کر لیں. اور مجھے میرے سیدی نے، کیونکہ میں ڈاکٹر بھی ہوں، حکیم بھی ہوں، لیکن میں پریکٹس نہیں کرتا. ایک دو سلسلے ہیں، اللہ میرے اندر سے وہ نکال دے، اس دن اسی بھی حضرت بہ جاؤں گے. پھر جب میں نے یہ دونوں کورس کر لیے تب مجھے سیدی نے بات سنائی. آپ فرمانے لگے کو بزرگ تھے، ساتھ حکمت بھی کرتے تھے. مریض آتے تھے ان کے پاس، وہ کو مریض آئی، نوجوان لڑکی تھی. جب انہوں نے نبض پکڑی نا تو شیطان تھوڑا سا غلبہ کر گیا، اور نبض پڑھتے ہوئے پکڑتے ہوئے اندر تھوڑا سا غلط خیال آیا، لیکن ساتھ ہی رحمت ہو گئی. وہ دھیان کرو اللہ ویکھدا پئی. نبض چھوڑ دی، نبض چھوڑ دی. بس خیال ہی گزرا، پہلے شیطان کی طرف سے آیا، دوسری اوپر سے مہربانی ہو. دھیان کر. علم یا علم بھی ان اللہ یرا، کیا تو نے نہ جانا کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ ترقی کر دے. ماں باپ آتے ہیں تو چینل بدل دیتے ہو، اور ایک دفعہ کہتے ہو حضور حاضر و ناظر ہیں. وہ خیال نہیں آتا کہ حضور بیٹھے بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ کیوں بھول جاتے ہو ہمارا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں نیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ خیال گزرا، ساتھ ہی خیال علم یا علم بھی ان اللہ یرا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. کوئی چیز ہاں زمین کے اوپر ہے، ہاں نیچے ہے، کوئی چیز بھی اللہ سے نہیں چھپی. خیال آیا، چھوڑ دی. لیکن جیسے میں نے کہا نا حضرت، دین ہے، ضرور گھوم کر آئے گا. تب گھروں میں ٹینکیاں شینکیاں نہیں ہوتی. تب جو ماشکی جس کو ہم ذاتی زبان میں کہتے ہیں، وہی گھروں میں پانی دینے آتے تھے. گھر ان کی بیوی تھی، وہ پانی دینے کے لیے آیا. ماشکی پانی بھر کے نا جب وہ جانے لگا نا تو اس نے ہاتھ پکڑ دیا ان کی بیوی کا. انہوں نے اتنے پھڑیا، ادھر ماشکی نے کار پڑ لیا. وہ بیوی آگے سے ہاتھ چھڑا کر کہتی ہے وہ پتر کی ہو گئی. اس کو بھی خیال آیا، وہ روتا ہوا بھاگ گیا. اتنے وہ بھی بہ کے چنگا روئے دے، اکھاں لال کیتیاں. گھر مائی بھی بڑا روئی. ساری زندگی لنگ گئی ہے، بڈھے ویلے کی ہویا انہیں کی ہاتھ پڑ لیا. وہ بھی بڑا روئی ہے. حکیم ہوئی گھر آئے تو حکیم صاحب دی اکھاں سجی دی. ویکھیا تو گھر والی دی اکھاں سجی دی. انہیں پوچھا بھلی لوگ کی ہویا، کیوں روئی؟ انہیں کہا پہلے تسی دسو تسی کیوں روئے؟ انہیں کہا بس اج دھی آئی سی مینوں دکھان لئی، اودی نبض پھڑی، شیطان نے اندر گندگی پائی. لیکن نال ہی یاد آیا اللہ ویکھدا پیا، میں چھڑ چھڑے کہہ لیں گے بس ادھر تسی ادھر اودی پھڑی، ادھر کار ماشکی نے میری پھڑ. دھیان کریو پتر، دھیان کریو. اج
ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਆਉਣ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਲਈ ਚੌਂਕ 'ਚ ਨਾ ਖਲੋਈਓ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਾ ਖਲੋਈਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਲੋਵੋਗੇ ਕੱਲ को ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਏਗੀ। बड़ा ध्यान करिए, बड़ा ध्यान। अपनी जवानी बड़ी पाकीज़ा रखनी है, बड़ी पाकीज़ा, और ज़िना से बचना है। ये आगे अल्लामा साहब और मैं तकरीबन 1.5-2 घंटा बैठ कर यही रोते रहे हजरत कि सानू इंज दा फसाया है कि अज ज़िना आसान और निकाह इंतहाई मुश्किल कर छड़े, निकाह इंतहाई मुश्किल कर छड़े, इंतहाई मुश्किल कर छड़े। लेकिन बचने पुत्र बचने। ज़िना एक ऐसा गंदा गुनाह है, मैंने हदीस मुबारक पढ़ी कि अगर किसी से ये गुनाह सरजद हो गया ना, उसने माफ़ी मांगी, अल्लाह ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन पता फिर भी उसको सदा क्या मिलेगी कि जन्नत में अल्लाह जल्ला शानहू ज़ानी से कहेंगे कभी तू मेरे सामने ना आना। ज़ानी को हमेशा के लिए दीदार इलाही से महरूम कर दिया जाए। और आज बस अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, बच के रहना है, इससे बड़ा बच, अपनी जवानियों को पाकीज़ा रखना है, अपनी जवानियों को पाकीज़ा रखना है। फिर देखो हजरत रंग क्या लगते हैं, रंग क्या लगते हैं, रंग क्या लगते हैं। ये सिकंदर 21 साल की उम्र और 5 बरे आज़म फातेह। जिंदगी ने साथ नहीं दिया, सांप ने उसको डस लिया था। और अरस्तू ने सिकंदर का ट्रीटमेंट किया। जब अरस्तू ने देखा ना कि सिकंदर का वजूद अब नीला पड़ रहा है, तो वो समझ गया कि ज़हर अब पूरे वजूद में सरायत कर चुका है। तो उसने वहां सिकंदर को कहा, सिकंदर तू बचेगा नहीं, सिर्फ चंद घड़ियों का तू मेहमान। तो वहां तारीख लिखती है कि सिकंदर ने अपने वजीर को बुलाया और बुला करके, कि ईसाई मजहब था सिकंदर का, वो कहने लगा कि जब मुझे कफन दोगे ना तो डायरेक्ट मुझे दफनाने की ना लेकर जाना, बल्कि इस तरह करना कि दाएं बाएं से मेरा कफन फाड़ के ना मेरे हाथ कफन से बाहर रखना। और करना क्या, मुझे पूरे शहर यूनान के चक्कर लगवाना। तो वजीर पूछता है, सिकंदर वो क्या, इसमें क्या राज है? तो कहता है, मैं जाते हुए इन लोगों को सबक देना चाहता हूं, वो इस दुनिया से जी ना लगाना। देखो आज 15 लाख मुरब्बा मील फतह करने वाला सिकंदर इस दुनिया से खाली जा रहा है।